الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ پانچواں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے جو چوتھے پارے کی آخری آیت تھی اس کے اندر کون کون سے محرمات ہیں ان کی ایک لسٹ گنائی گئی تھی۔ یہ جو پہلا جملہ ہے یہ بھی اسی لسٹ میں شامل ہے۔ وہاں تک گنانے کے بعد یہ کہا گیا کہ اور حرام کی گئی محسنات من النساء عورتوں میں سے۔ اب یہ محسنہ کا جو لفظ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حسن معنی عربی میں ہوتا ہے قلعہ۔ قلعہ بناتے کیوں تھے؟ اپنی حفاظت کے لیے۔ جی، حصار کے معنی گھیرنا ہوتا ہے، اور حصن کے معنی گھیرنا نہیں ہوتا ہے۔ حصن کے معنی ہوتا ہے ایسا مضبوط قلعہ جس میں پہنچ کر کے کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے، یہ ہے۔ تو یہ جو حفاظت کے لیے قلعے بنائے جاتے تھے، اب یہ جو بنانے کا کام ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے احسان۔ لفظی معنی تو ہوتا ہے قلعہ بنانا، لیکن مفہوم کیا ہے؟ حفاظت کا پورا انتظام کرنا۔ اسی سے بنا ہوا وہ لفظ ہے محسنات، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو، جسے محفوظ کر دیا گیا ہو۔ اب یہاں پر مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ تو لفظی معنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اس کی اگر شادی کر دی گئی تو یہ شادی اس کے لیے حفاظت کا انتظام ہے۔ اگر نہیں کیا جائے تو بے شادی شدہ جو اس کی کیفیت یا حالت ہے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے نا۔ کوئی بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے اور کہیں بھی وہ بہک سکتی ہے۔ تو یہاں محسنات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں، کسی کی زوجیت میں ہو، وہ ساری عورتیں حرام ہیں۔ اس لیے کہ جب وہ ایک کی زوجیت میں چلی گئیں، ایک سے اس کی شادی ہو گئی، تو اب دوسرا تو اس سے شادی نہیں کر سکتا، دوسرا اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک معنی ہے جو یہاں پر مراد ہے۔ ایک دوسرا معنی اور بھی آتا ہے، ابھی انہی آیات میں آگے آئے گا۔ حفاظت کی ایک شکل تو شادی کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ مضبوط شکل یہ ہے کہ کوئی کسی کا ماتحت نہ ہو، آزاد ہو۔ کوئی مرد اگر آزاد ہے تو وہ محسن، کوئی عورت اگر آزاد ہے تو وہ محسنہ۔ اس کے برخلاف اگر کوئی غلام ہے یا کنیز بن گئی ہے، لونڈی ہے،
تو اس پہ تو اس کے مالک کا اختیار چلتا ہے. مالک جب چاہے اپنا ہاتھ صاف کر سکتا ہے. اس کے حفاظت کا کوئی انتظام بہت معقول نہیں ہوتا تو دوسرے لوگ بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو وہ گویا خطرے میں ہوتی ہے. تو جو غلام اور لوڈی ہیں وہ محسنہ میں نہیں آتے ہے نا. البتہ جو آزاد ہیں وہ آتے ہیں. تو ایک معنی اس کا آزاد عورتیں بھی ہے، لیکن یہاں جس سیاق میں آیا ہے وہاں شادی شدہ عورتیں مراد ہے. الا ما ملکت ایمانکم، یعنی پیچھے جتنی حرمتیں بتائی گئی ہیں وہاں کوئی استثناء نہیں رکھا گیا ہے، لیکن یہاں استثناء ہے کہ شادی شدہ جو عورتیں ہیں وہ حرام تو ہیں، لیکن شادی شدہ عورتوں میں سے اگر کوئی لوڈی بن جائے، غلام ہو جائے، تو اس کا حکم الگ ہے. لفظی معنی اس کا ہے ما ملکت ایمانکم، جس کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ. یمین مانے دایاں ہاتھ ہوتا، اس کی جمع ایمان ہے. اب ملک مانے ملکیت میں ہونا، کنٹرول میں ہونا. تو تمہارے دائیں ہاتھ جس کو اپنی ملکیت میں لیے ہوئے ہوں یا کنٹرول میں لیے ہوئے ہوں، تو کوئی بھی لوڈی ہوتی ہے یا غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے ماتحت ہوتا ہے، یعنی اس پہ اس کا کنٹرول چلتا ہے. تو اگر ایسی کوئی خاتون ہے کہ وہ لوڈی بن گئی تو اس کا حکم الگ ہوگا. اس کا حکم کیا ہوگا؟ ایک سوال ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ وہ لوڈی بنی کیسے؟ عموماً لوڈیاں بنتی ہیں اس شکل میں کہ جنگ ہو، لڑائی ہو، اس کے نتیجے میں قیدی بنا لیے جائیں، اور قیدی جب بنا کر کے اختیار میں آ جائیں تو اصلاً تو پہلے ذمہ دار ہوتا ہے حکمراں اور خلیفہ، لیکن اس کے بعد وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے. پہلی تقسیم تو فوجیوں کے درمیان ہوتی، اس کے بعد اگر بچ جائے تو عام لوگوں کے درمیان ہوتی. ان کو رکھ کر کے کھلانا پلانا قید کی شکل میں وہ تو ایک لوڈ ہے، اور اس طرح سے تقسیم کر دیا جاتا ہے تو لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہے، حکومت کا لوڈ بھی کم ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی جو قیدی ہیں معقول انتظام ہو جاتا ہے. اس لیے کہ بھیڑیا دھسان اگر انتظام کرنا ہو تو حکومت قاعدے سے تو نہیں کر پاتی، جیسے جیل کے قیدیوں کا حال ہوتا ہے. اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ کوئی لوڈی غلام تمہارے ماتحت آ جائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کو آزاد کرنے کی بہت ساری شکلیں کھول دی. تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہ لوڈیاں وہی ہوں گی جو جنگوں میں قید ہو کر کے آئیں. اب وہ اپنے علاقے میں تھیں، لوگوں کے درمیان اس کی شادی کسی سے تھی، اب وہ لوڈی بن گئی تو ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا کہ جہاں وہ تھی وہاں تو اس کا شوہر ہے، اس کی شادی ہوئی تھی، وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ حرام ہونی چاہیے. جیسے کہا گیا شادی شدہ عورت حرام ہے، لیکن لوڈی کو حلال ٹھہرایا گیا ہے، اسی لیے استثناء کے ساتھ بیان کیا گیا. لیکن حلال ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل علی طول. حلال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علی طول حلال نہیں. اگر اس کے پہلے شوہر سے اس کو حمل ہے تو وضع حمل کے بعد ہی وہ حلال ہوگی، اس سے پہلے حلال نہیں ہو سکتی. ایک منٹ سنیے میری بات، میں سب بتاؤں گا. آپ جتنے سوال کریں گے مجھ کے اندازہ ہے اس کا، ہے نا. ویسے ہی اگر وہ حمل سے نہیں ہے پھر بھی تعلقات جب میاں بیوی تھے ہوئے ہوں گے تو اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ کم سے کم استبراء حیض ہو. استبراء حیض کا مطلب ہوتا ہے
حیض کا پیریڈ گزر جائے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ حمل نہیں ٹھہرا ہے۔ کیوں یہ ساری شرطیں ہیں؟ تاکہ اگلا جب اس سے قریب ہو تو نسب کلیئر رہے، نسب مجہول اور مشکوک اور مشتبہ نہ ہو۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ لونڈی ہے، وہ حلال ٹھہرا دی گئی ہے، تو حلال کس کے لیے ہے؟ ہاں، عام بات تو یہی ذہن میں آتی ہے کہ جو اس کا مالک ہے، لیکن یہ مطلب پورا نہیں ہے، ادھورا ہے۔ وہ اپنے مالک کے لیے بھی حلال ہے، لیکن مالک اگر اس کو اپنے قربت میں نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ اسلام نے یہ دروازہ بھی کھلا رکھا ہے کہ کوئی لونڈی ہے، مالک اس کو اگر اپنے قربت میں نہیں رکھنا چاہتا لیکن ضرورت ہے کہ اس کی شادی ہو، تو اس کی اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے مالک کی اجازت سے دوسرا بھی شادی کر سکتا ہے اس سے، تاکہ وہ ادھر ادھر بہکے نہیں، سماج میں بگاڑ نہ پیدا ہو۔ یہ دروازہ بھی کھلا ہے، اور اس دروازے کے لیے بھی وہ شرط ہے۔ ساتھ ساتھ جیسے ہم کسی سے نکاح کرتے ہیں تو اس سے نکاح کرنے کی صورت میں اس کو مہر دیتے ہیں، تو اگر کسی نے مالک کی اجازت سے کسی کی لونڈی سے شادی کیا ہے، اس صورت میں اس کو بھی اس لونڈی کو مہر دینا ہوگا۔ یہاں تک اسلام نے دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو پہلے سے بات بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ کہ صرف وہ مالک کے لیے حلال ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، کسی بھی مومن کے لیے حلال ہو سکتی ہے، ہاں، مالک کی اجازت سے اور شادی اور مہر کی شرط کے ساتھ۔ مالک کے لیے صرف یہ گنجائش ہے کہ جب وہ اس کی لونڈی ہے اور اس کو اس نے چاہے خریدا ہو یا تقسیم میں ملا ہو، ہے نا، اس خرید کی وجہ سے یا تقسیم میں ملنے کی وجہ سے اس کے پاس مالکانہ اختیار ہے، تو اسے مہر نہیں دینی ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ مہر نہیں دیا تو اس پہ ظلم ہو گیا ہے۔ مہر سے بڑی چیز اس کو مل جاتی ہے۔ اگر کوئی مالک اپنی بیوی یہ لونڈی سے قربت حاصل کرتا ہے تو اس کی حیثیت اب لونڈی والی وقتی ہے نا، اس کے لیے آزادی کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ بیوی کی حیثیت میں آ جاتی ہے، اس سے ہونے والی اولاد مالک کی اولاد مانی جاتی ہے، وہ خاتون اس کی بیوی مانی جاتی ہے، اور مالک کے مرنے کے بعد وہ لونڈی آزاد تصور کی جاتی ہے۔ تو یہ جو اس کو آزادی ملی، یہی اصل اس کی مہر ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ تو ظلم ہو گیا کہ مالک جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر لے، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ میں نے مختصراً اس لیے اشارہ دے دیا ہے کہ اس طرح کی باتیں اچھالی جاتی ہیں اسلامی شریعت کو اور اسلامی تعلیمات کو مجروح کرنے کے لیے یا اس پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے، تو ہمارے اور آپ کے علم میں صحیح بات رہے اور اس کی حکمت بھی ہم اور آپ ایک درجے میں سمجھ رہے ہوں۔ مالک مہر نہیں دے گا، ہاں، نکاح ہوگا یا نکاح نہیں؟ نکاح کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب وہ لونڈی اس کی ملکیت میں آئی تو وہ ملکیت میں آنا ہی نکاح کے مترادف ہو گیا، اگر وہ قربت کر لیتا ہے تو۔ اگر وہ دوسرے سے شادی کر رہا ہے، اس کی اجازت سے دوسرے سے شادی ہو رہی ہے، ہاں تو جو اس کا مالک اس کا کیا فائدہ؟ اس کا کچھ حق ہاں ہے؟ اس کا، ہاں بالکل صحیح سوال ہے۔ میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ دوسروں سے شادی ہوگی تو دوسرے کو اس کی مہر دینی ہوگی، ہے نا؟ تو جس طرح لونڈی یا غلام کوئی بھی کام کر کے کوئی انکم لائیں تو اس انکم کا حق کسے ہوتا ہے؟
مالک کو ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو اس کو مہر ملے گی وہ مہر بھی مالک کا ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ لیکن دوسرے کچھ فقہا چونکہ معاملہ اجتہادی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل اس کو دے دیا جائے، یہ انصاف کے خلاف ہے، اس لیے وہ آدھا آدھا تقسیم ہوگا، یعنی آدھا اس لوڈی کے تصرف میں رہے گا اور آدھا اس کا جو مالکانہ حق ہے اس کی وجہ سے اس کو جائے گا۔ تو مالک کا فائدہ ہے، ایک فائدہ تو یہی ہے کہ اس کو آمدنی ہو رہی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس نے اجازت دے دی تو اس اجازت کی وجہ سے سماج کو اس نے محفوظ کیا ہے، اس کا اسے اجر ملنے والا ہے نا۔ خود اس پہ کیچڑ اچھل سکتا تھا، عموماً اس طرح کی خادمائیں جو گھروں میں مستقل رہتی ہیں، اگر وہ کسی سے اس کا رشتہ نہیں ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ مالک ہی کے قریب ہوگی، رشتہ ہوتا ہے تو اس طرف ذہن کم جاتا ہے، یہ خود اس کے عزت و ناموس کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے پہلو ہیں جو وہاں اسے حاصل ہوتے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں، نکاح اگر ہوا ہے تب تو رہے گا ہی، مالک کا حق ختم ہو جائے گا، یعنی جب مالک نے اجازت دے دی کسی اور سے شادی کی ہے نا، تو جس سے شادی ہوئی اس نے مہر دیا تو اسے حق حاصل ہو گیا کہ وہ اس سے قریب ہو، اسی لیے تو اس نے شادی کیا ہے، دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو سکتے ہیں۔ البتہ مالک کے پاس جو حق محفوظ تھا کہ وہ اگر چاہتا تو وہ اسے اپنے قریب کرتا، یہ حق اجازت کے ساتھ ختم ہو جاتا، اس لیے کہ بیک وقت دو اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ گرفتار ہوئے، ٹھیک ہے، گرفتار ہونے کے بعد تو دونوں غلام کی حیثیت میں ہوں گے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی مالک کے پاس جائیں، دونوں الگ الگ مالک کے پاس جائیں گے۔ اب دونوں مالک کی ثوابدید پر ہوگا کہ وہ ان کے نکاح کو باقی رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر مالک باقی رکھتے ہیں تو جیسے پہلے وہ میاں بیوی تھے ابھی بھی میاں بیوی کی شکل میں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں رکھتے تو گویا ان کا نکاح ختم، ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی۔ اب لونڈی ایک طرح جیسے فسخ کرایا جاتا ہے نکاح، ویسے فسخ کرا دیا جائے گا، اور اب مالک کو اختیار ہوگا کہ لونڈی کو اپنے قریب کرے، یا مالک کو اختیار ہوگا کسی سے شادی کی اجازت دے دے، یا مالک کو اختیار ہوگا کہ اسی سے اجازت دے دے، وہ سب اس کے پاس ٹرانسفر ہو جائے گا سارا اختیار۔ ویسے ہی غلام کے حوالے سے بھی جو غلام کا مالک ہے اس کے پاس سارا اختیار ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی غلام اگر کسی لونڈی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے بھی اپنے مالک سے اجازت لینی ضروری ہے۔ ہو گیا؟ مالک اگر اپنے لونڈی کو اپنے قریب کرتا ہے، ہاں، بچہ پیدا ہوگا، وہ آزاد ہوگا۔ ہاں، آزاد ہوگا۔ مالک کے پاس ایک لونڈی ہے، غلام ہے، ہاں ان دونوں کی شادی آپس میں کر دیتا ہے۔ ہاں، تو ان دونوں کی شادی اگر آپس میں وہ کر دیتا ہے، اس صورت میں دونوں آزاد نہیں ہوں گے، ان دونوں کی حیثیت غلام لونڈی والی باقی رہے گی، اس لیے کہ مالک قریب کرتا ہے تو ایک آزاد فرد قریب کر رہا ہے۔ اب آگے جو اس کی اولاد ہونے والی ہے وہ اولاد بھی آزاد سمجھی جاتی ہے، لیکن دو غلام کی اولاد جو ہوتی ہے یا لونڈی کی اولاد ہے، اگر کسی غلام سے شادی ہوئی ہے تو وہ آزاد کے زمرے میں نہیں آتی، اس لیے کہ یہ بھی غلام وہ بھی غلام، تو وہ غلام ہی رہیں گے۔ یہاں تو یہ ہے کہ مالک نے ایک چیز کی، اس کی وجہ سے اس نے اپنا ایک اختیار چھوڑا، آزادی کا پروانہ دیا، اس لیے اسے یہ سب حق حاصل ہو جاتا ہے۔ غلام اور لونڈی کی کا جو بچہ ہوگا، ہاں، وہ غلام ہی وہ غلام ہی مانا جائے گا۔ ہاں، وہ نسل در نسل چلے گا۔ وہ تو چلتا ہی ہے،
اللہ یہ کہ اسلام نے آزادی کے جو راہیں بتائی ہیں ان راہوں کو وہ اپنا لیں، مالک سے طے کر لیں کہ ہم اتنا آپ کو کما کے دیں گے، آپ ہمیں آزاد کر دیں۔ یہ مکاتبت جسے کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کسی سے لا کر کے اپنی قیمت ادا کر دے، وہ بھی ہو سکتا ہے، کفارے میں اگر وہ چھوڑ دے وہ بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصولی طور پہ وہ غلام رہیں گے۔ جی اب دیکھیے یہاں کیا کہا گیا، یہ استثناء جو گلونڈی کا تھا یہ اس وجہ سے تھا۔ اب آگے کہا گیا کتاب اللہ علیکم، یہ جو بہت سارے رشتے حرام ٹھہرائے گئے ہیں ان حرمت کی حیثیت کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا مطلب کہ قانونی حیثیت ہے اس کی، علیکم تم پر، یعنی تم پر اس کو فالو کرنا لازمی ہے۔ جیسے کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھنا لازم ہے۔ ویسے ہی یہ حرمتیں جو بتا دی گئی ہیں ان حرمتوں کا پاس و لحاظ رکھنا لازم ہے، یہ ایک قانونی آرڈر ہے، حکم ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب جب اللہ کا قانونی آرڈر ہے تو کان کھول کے سنیے، اس کا یہ بھی مطلب ہوگا کہ اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی چینج نہیں کر سکتا، کسی کو یہ حق نہیں۔ جس معاملے میں اللہ کا قانون نہیں بتایا گیا ہے اس میں تو ٹھیک ہے، اجتہاد سے آپ عدلیے بدلیے وقت اور صورتحال کے لحاظ سے وہ حق دیا گیا ہے، لیکن جس معاملے میں اللہ نے متعین کر دیا ہے اس میں کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی چینج کرے۔ آج کل دنیا بڑی ایڈوانس بنتی ہے نا، تو جو عقل پرست لوگ ہیں وہ مرد اور عورت کے مساوات کا نعرہ لگا کر کے کہتے ہیں ارے مرد کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ اس کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اب یہ نعرہ اگر لگا دیا جائے تو یہ اصول ٹوٹے گا، اس لیے کہ ایک سے شادی ہے اور دوسرے سے بھی شادی کی اجازت دے دی جائے گی، تو یہاں جو کہا گیا کہ شادی شدہ حرام ہے وہ حرمت تو باقی نہیں رہے گی، اسی لیے اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن لوگ انصاف کا نعرہ لگا کر کے مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اس مطالبے کو کسی قیمت پہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب اللہ علیکم کا صاف مطلب یہ ہے، اب سمجھ میں آیا؟ اب آگے یہ کہا جا رہا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اب یہ جتنے رشتے حلال اور حرام بتا دیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ہے سب حلال ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ کچھ متعین ہیں 5 10 15 20 اتنے ہی کی حرمت ہے، اس کے علاوہ جتنے غیر متعین ہیں سب حلال، یعنی حلال کا دروازہ وسیع ہے، کشادہ ہے، پھیلا ہوا ہے، اور حرمت کا دروازہ محدود ہے، فکس ہے، متعین ہے۔ لیکن یہ دروازہ جو حلال کا وسیع رکھا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جی میں آئے سب صحیح، وہاں بھی کچھ اور شرطیں ہیں، ہے نا؟ پہلی بات کیا بتائی گئی، حلال کی گئی، ان تبتغوا، کی تم چاہو، ابتغاء معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی چاہنا، کی تم چاہو بے اموالکم، اپنے مال کے ذریعے، کس کو چاہو؟ جس سے تم شادی کرنا چاہتے اس کو چاہو۔ اس سے ہمارے علماء نے ایک استنباط کیا ہے۔ کیا استنباط کیا ہے؟ یہ استنباط کیا ہے کہ پیشکش، چاہت
اور طلب کا اظہار مردوں کی طرف سے ہونا چاہیے. کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ مردوں کی طرف سے ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں دنیا الٹی ہوئی ہے، عورتوں کی طرف سے پیشکش آتی ہے، مرد اپنا اختیار یوز کر کے قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے. لیکن ہماری جو اصل روایت ہے اور جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ پیغام مرد کی طرف سے جائے. آ سکتا ہے، بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے. دوسری بات کیا کہی گئی کہ کسی کو چاہا جائے گا تو یوں ہی مفت کا نہیں. بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے بدلے. اب مال کے بدلے کیسے چاہتے ہیں؟ جب ہم نکاح کرتے ہیں تو مہر طے ہوتی ہے، اور مہر کیا ہے؟ لازمی ہے، ضروری ہے، نکاح کا بنیادی عنصر ہے. اس کے بغیر کوئی نکاح درست نہیں ہوتا. آپ کہیں گے بغیر نکاح مہر طے کیے ہوئے بھی تو نکاح جائز ہے. جائز ضرور ہے، لیکن مہر اس سے ساقط نہیں ہوتی. مہر تو اس کے باوجود دینا پڑتا ہے. اگر نہیں طے کیا ہے تو بھی آٹومیٹک وہ مہر طے ہو جاتی ہے، فکس ہو جاتی ہے. کیسے؟ نہیں طے کیا ہے تو اس کے بہن کی جو مہر ہے، اس کے خالہ کی جو مہر ہے، اس کے ماں کی جو مہر ہے، اس کے قریب یا اس کے برابر مہر آٹومیٹک طے ہو جاتی ہے اور وہ دینا پڑتا ہے، وہ لازم ہے. تو اسی کو کہا گیا کہ تم چاہو بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ذریعے، مفت کا نہیں. جبرن کسی سے استفادہ درست نہیں، اس کو اس کا بدل دینا ضروری ہے. اور کس لیے؟ محسنین غیر مصافحین. محسنین کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت میں لینے والے بن کر. میں نے بتایا نا، احسان معنی ہوتا ہے حفاظت میں لینا، حفاظت کرنا. تو محسنین حفاظت کرنے والے بن کر. حفاظت کرنے والے بن کر کا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ اپنائیں اس طرح سے کہ وہ آپ کی بن کر کے رہے، ہے نا. اس کے ذریعے اس کے عصمت اور عفت کی حفاظت ہو، اس کے ذریعے اس کی ضروریات کی تکمیل ہو، اور یہ چیز مستقل چلنی چاہیے. کیسے ہونی چاہیے؟ مستقل چلنی چاہیے. ایک دوسرا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، غیر مصافحین. کیا مطلب ہے؟ شہوت رانی نہ کرتے ہوئے. شہوت رانی کا مطلب یہ ہے کسی قریب ہوئے لذت حاصل کی اور چھوڑ دیا. نکاح کا مقصد تو یہ نہیں ہے. نکاح کا مقصد تو یہ ہے کہ نسل باقی رہے، اور نسل باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قریب ہوئے اور اس سے جو نسل برآمد ہوئی، آپ اس کی حفاظت، اس کی انتظام، اس کی پرورش اور اس کی تعلیم و تربیت کر کے ایک اچھی نسل بنانے کے ذمہ دار ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے شہوت پوری کی اور چھوڑ دیا. کیا کیا؟ چھوڑ دیا. گویا آپ نے شادی صرف لذت کے لیے کی تھی. نسل کی تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے اور نسل کے بقا کے لیے، نسل کے تحفظ اور تربیت کے لیے آپ نے نہیں کیا تھا. اسی سے وہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ وقتی نکاح یا صرف خواہش پوری کرنے والا نکاح جو ہے یہ درست نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک نکاح چلتا ہے جس کا چرچا ہوتا رہتا ہے، کیا؟ متعہ. متعہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ دے کر کے وقتی طور پر اس سے فائدہ اٹھانا. ہاں ہے. تو متعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے نکاح، لیکن پہلے سے طے ہوتا ہے کہ 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے. یعنی نسل آئے گی، نسل پروان چڑھے گی، اس ذمہ داری سے دور.
اس لیے کہ نسل 3 دن میں تو نہیں آ جائے گی، 15 دن میں تو نہیں آ جائے گی، 1 مہینے میں تو نہیں آ جائے گی۔ نسل کے آنے کے لیے ایک پیریڈ طے ہے، اس کے پروان چڑھنے کے لیے ایک پیریڈ طے ہے۔ تو اب اگر آپ پہلے سے کہہ دیں کہ صرف 1 مہینے کے لیے ہمارا تعلق ہوگا، تو یہ تو گویا نسل کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں یا نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہی ہے کہ صرف آپ نے خواہش کو سنبھالا اور نسل کی بقا کے مسئلے کو نظر انداز کیا۔ تو اگر اس نیت سے، اس ارادے سے کوئی نکاح کیا جائے گا، اس نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اسی سے ہمارے بعض علماء ایک اور فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ احناف خاص طور سے سنیں، یہ جو حلالہ ہوتا ہے نا، وہ بھی تو ٹائم بینگ ہوتا ہے۔ کر لو، طلاق دے دو، کچھ مدت بعد وہ چھوٹ جائے گی، پھر میں کر لوں گا۔ تو یہ جو پری پلان ایک ٹائم بینگ اور صرف خواہش پورا کرنے کے چکر میں جو دوسری ذمہ داریاں ہیں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس لیے وہ بھی غلط۔ جی ہاں جی ہاں دیکھیے، وقتی طور پہ نکاح تو اسلام نے حرام قرار دے دیا، تو وہ کرنا ہی درست نہیں۔ ہاں، نکاح متعہ، یہ نکاح اسلام نے ممنوع قرار دے دیا ہے، یہ نکاح درست نہیں ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کی نمائندگی کرنے والے جتنے گروہ ہیں، جتنے علماء ہیں، سب کا تقریباً اتفاق ہے۔ صرف شیعوں کا ایک گروپ ہے، امامیہ ہے نا، وہ اس کے جواز کے قائل ہیں، لیکن وہ بھی اس کو بہت اچھا نہیں سمجھتے۔ ہاں، پورے شیعہ نہیں ہیں، میں اسی لیے کھول کے بتا رہا ہوں کہ سارے شیعہ نہیں، شیعوں کا ایک گروپ ہے امامیہ ہے نا، صرف وہ گروپ اس کا آج بھی قائل ہے، باقی سارے شیعہ آج بھی اس کے قائل نہیں۔ امام خمینی جو ہے، ہاں وہ کس گروپ سے؟ ہاں، امام خمینی کس گروپ سے ہیں؟ چلیے بھائی، تحقیق کیا جائے، ہر ایک کی تحقیق کر کے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، امام خمینی اثنا عشری تھے، ان کا ایک گروپ ہے اثنا عشری جو 12 اماموں کو مانتا ہے، اس گروپ سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، ہاں کوئی شیعہ عالم تھے، ہاں وہ بعد میں سنی ہو گئے، ہاں ہاں ان کی لکھی ہوئی ہے، ہاں اور وہ حوالہ کے ساتھ ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ دن مستحقی ہیں اور جائز بتاتے ہیں، یہاں تک کہ 3 سال کی بچی کے ساتھ ہوئی۔ دیکھیے، کسی کے لکھ دینے سے وحی الہی نہیں ہو جاتی ہے نا۔ لکھنے کے لیے تو لوگوں نے حضور کے خلاف کتنا لکھ دیا ہے، کتنا لکھ دیا ہے، لیکن کیا وہ سب درست ہیں؟ تو کسی نے لکھ دیا، وہ کچھ تھا، کچھ ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیسک چیز یہ ہے کہ جس کا معاملہ ہے نا، وہ اپنی تھاٹ کی شکل میں پیش کرتا ہے، اصل کرائیٹیریا وہ مانا جاتا ہے۔ عملی کمزوری کا مظاہرہ کیا تو وہ عملی مجرم تو ہو جائے گا، لیکن وہ اس کا علمبردار نہیں قرار دیا ہے۔ مسلمان بہت ساری خرابیوں اور کمزوریوں میں مبتلا ہیں، تو وہ اس کی عملی کمزوری تو تسلیم کی جائے گی، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس عملی کمزوری کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں۔ اس لحاظ سے امام خمینی کے جو تھاٹس ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان کو آپ دیکھیے، اندازہ ہوگا کہ وہ کس سوچ کے تھے اور ان کا نقطہ نظر کیا تھا۔ میں ایک ایک چیز کے بارے میں ابھی نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے؟ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ،
جو بھی تم ان سے فائدہ اٹھاؤ یا فائدہ چاہو. استمتاع مانے فائدہ چاہنا. کیا مانے ہے؟ فائدہ چاہنا. اس کے کیا مانے ہیں؟ شہوت رانی کرنا. حفاظت میں لینا. یہی مشکل 3-4 الفاظ آئے. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فآتوہن اجورہن فریضہ. تو جن عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ ان کے بارے میں کیا ہے؟ انہیں تم ان کا اجر دو. اجر کا مطلب مہر ہے، اور اس مہر کی حیثیت کیا ہے؟ فریضتن. وہ مہر کیا ہے؟ فرض ہے، یعنی لا محالہ ادا ہونی چاہیے. حدیث کے اندر تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی سے شادی کی، مہر طے کیا لیکن نیت تھی کہ نہیں دوں گا، تو گویا اس نے زنا کیا. یہ حدیث کے اندر ہے. اب آگے یہ کہا جا رہا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. کہ جو مہر طے ہو گیا اس کے بعد اگر دونوں کسی اور بات پہ راضی ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. تراضی مانے باہم راضی ہونا ہوتا ہے. باہم راضی ہونا مطلب کیا ہے؟ کہ جو مہر فکس ہونی چاہیے وہ تو ہو گئی. اب بعد میں اگر بیوی معاف کر دیتی ہے پورا یا تھوڑا یا آدھا تو وہ معاف کر سکتی ہے، وہ اس کا حق ہے. ویسے ہی شوہر جتنی مہر طے ہوئی ہے اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے، لیکن جو طے ہوئی وہ تو لازم ہو گئی. اس کے علاوہ اگر کچھ اس سلسلے میں نیا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بڑھانے کا بھی اور گھٹانے کا بھی. لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں اس پر ایگری ہوں. شرط کیا ہے؟ دونوں اس پہ ایگری ہوں. اب شوہر زبردستی گھٹانا چاہے یا معاف کروانا چاہے تو یہ درست نہیں ہوگا. بیوی زبردستی اس سے بڑھا کر کے مطالبہ کرے وہ بھی درست نہیں ہوگا. دونوں کا کسی بات پر ایگری ہونا ضروری. اگر ایگری ہو کے کرتے ہیں اسلام نے اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. ہاں 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 دیکھیے جو روایت چلی آ رہی ہے وہ روایت تو غلط ہے. سیدھی سادھی بات یہ اصولی بات یہ ہے کہ مہر تو جس وقت نکاح ہو اسی وقت ادا کرنا چاہیے. بہتر افضل اور مطلوب یہ ہے. یہ تو ایک رعایت ہے، رخصت ہے کہ کسی وجہ سے اس وقت ادا نہیں کر سکتے تو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے بشرطے کہ لڑکی تیار ہو. اگر لڑکی کہہ دے کہ جب تک مہر نہیں ملے گی میں نہیں نکاح کروں گی، کوئی نکاح نہیں پڑھا سکتا، نہ کر سکتا، نہ ماں باپ نہ قاضی، کوئی نہیں. یہ ہے فتویٰ. وہ تیار ہو تو ٹھیک ہے، یہاں تک ہے، وہ اس کا حق ہے اور اس کو پہلی فرصت میں ملنا چاہیے. کسی وجہ سے اگر بات کے لیے تیار ہو گئی ہے اس کا حق تھا، اس میں اس نے رعایت دے دی. لیکن رعایت دینے کو تیار نہیں ہے تو زبردستی نہیں کیا جا سکتا. اب رہ گئی یہ بات کہ دیتے نہیں ہیں اور بیمار پڑتی ہے تو معاف کرواتے ہیں، بڑھاپے میں معاف کرواتے ہیں. یہ سب ہیلے بہانے ہیں. کبھی بھی دینا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے، اس مجبوری کے لیے بھی کہنا مردانگی کے خلاف ہے. بیوی اگر خود محسوس کرتی ہے وہ معاف کر دے ایک الگ مسئلہ ہے، یہ مردانگی کے خلاف نہیں ہوگا، یہ تو اس کی ضرورت کا پاس و لحاظ ہوگا. لیکن وہ معاف کروانے کے لیے درخواست پیش کرے یہ غلط ہے. اس نے اپنی حیثیت سے زیادہ رکھی کیوں لیا تھا کہ زندگی بھر میں ادا نہیں کر سکا. ہاں
کیا؟ ہاں، معجل اور مؤجل، نقد اور ادھار. ہاں، کن کا؟ جو چیز طے ہوئی ہے وہ ڈکلیئر کرنا تو درست ہے. اگر یہ طے ہوا ہے کہ نقد ہوگا تو کہہ دیں نقد، درست ہے. اگر یہ کسی وجہ سے طے ہوا ہے کہ ابھی نہیں دینا ہے بعد میں دینا ہے، کہہ دیں ادھار. ادھار مجلس کو جاننا چاہیے نا، مجلس گواہ ہوتی ہے، تو یہ ڈکلیئر کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن وہ عربی میں بولتے تو کسی کو سمجھ نہیں آتا. ہاں، عربی میں بولتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. خالی یہ ورڈ عربی میں بولتے باقی سب اردو. ہاں، تو اس کے لیے صحیح بات یہی ہے کہ اگر اردو میں ساری بات کہی جا رہی ہے تب تو نقد ادھار کی اصطلاح استعمال ہونی چاہیے تاکہ لوگ سمجھ. ہاں ہاں ہاں، نہیں، اصل میں کسی وجہ سے مجبوری میں آ سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا، فرض تو ہو گیا، یہ تو طے ہو رہا ہے کہ مہر ملے گی، فرض تو پورا ہو گیا. ہاں، تو راضی ہو گئے حالات کے لحاظ سے تو کیا کریں گے؟ وہ تو ہے، مہر کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہاں ہاں، نہیں 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 نہیں. ہیلو، تو ایک ہے لوگوں نے اس کو غلط رخ دے دیا، اور ایک ہے اسلام نے حالات کے لحاظ سے اس میں لچک رکھی. تو اب لوگوں نے غلط رخ دے دیا جس کا مطلب لچک ختم کر دیا، یا یہ نہیں ہوگا. اسلام کی جو لچک ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے گی، لوگوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ کریں. جی ہاں ہاں ہاں، جی ہاں، بالکل درست ہے. کیا اس میں حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. ہاں ہاں ہاں، دیکھیے عموماً اس طرح جو کرتے ہیں وہ تو جتنی مہر دینی ہوتی ہے اتنے ہی کا زیور خریدتے ہیں، ہے نا. بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر مہر ہم نے 50,000 طے کی ہے اور زیور 60,000 کا ہے تو وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ 50,000 مہر کے اور 10,000 تحفہ. اصل میں مہر تو مجلس میں ڈکلیئر ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کے گواہ رہیں کہ ہاں اتنی مہر طے ہوئی تھی. باقی اور جو کچھ آپ لیتے دیتے ہیں وہ مجلس میں ڈکلیئر کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں ہاں ہاں، کوئی حرج نہیں. آپ اس کو بڑھا کر کے 60,000 کا بنائے تو 60,000 مہر ڈکلیئر کر دیجئے نا، بتا دیجئے. لیکن اگر نہیں بتانا چاہتے ہیں یا وہ تیار نہیں ہے تو جو طے ہے اتنی مہر، باقی گفٹ. چلیے اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اس نے یہ ساری جو ہدایات اور احکامات اور حرمتیں اور حلتیں بتائی ہیں یہ اپنے علم کی بنیاد پر، انسان اتنی صلاحیت نہیں رکھتا، اور بہت ساری حکمتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے تاکہ انسان پریشانی میں نہ پڑے، اس کے لیے کشادگی باقی رہے. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، جو طاقت نہ رکھے. طول کے معنی تو آتے ہیں لمبائی کے، طویل معنی لمبا ہوتا ہے نا. یہاں مراد ہے پہنچ کی، یعنی نکاح کے لیے جو کچھ بھی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کی تکمیل تک اس کی رسائی نہ ہو، پہنچ نہ ہو. وہ گھر نہ بسا سکتا ہو، خرچہ نہ برداشت کر سکتا ہو، یا بعض
جسمانی کمزوریاں ہوں جس کی وجہ سے وہ اس بہت زیادہ کسی کے لیے قابل قبول نہ ہو سکتا ہو، اپاہج قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو جو بھی تم میں سے رسائی کی طاقت نہ رکھتا ہو، پہنچ کی طاقت نہ رکھتا ہو، يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے محسنات آزاد عورتوں سے، مومنات مومن عورتوں سے۔ گویا معیار مطلوب یہ ہے کہ آزاد عورت سے کیا جائے، معیار مطلوب یہ ہے کہ مومن عورت سے کیا جائے۔ نہیں اگر اتنی استطاعت ہے یا اتنی پہنچ ہے تو دوسرا دروازہ کھولا گیا ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو نکاح کرے اس سے جو اس کے ہاتھوں کی ملکیت میں، یعنی لوڈیوں سے۔ لیکن وہاں بھی شرط یہ کہ کسی بھی لوڈی سے کر لے، ایسا نہیں ہے۔ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، وہ لوڈیاں بھی مومن ہونی چاہیے، اور وہ لوڈیاں بھی صحت مند ہونی چاہیے۔ فتح کہتے ہیں صحت مند نوجوان کو، فتات کہتے ہیں صحت مند لڑکی کو۔ ایک تو لوڈی اور وہ بھی لاغر اور اپاہج، وہ آپ کے کس کام کی ہوگی؟ جو مقصود ہے وہ تو اس صورت میں بھی نہیں حاصل ہوگا۔ تو اس لیے اگر کسی لوڈی سے بھی نکاح کر رہے ہیں تو وہاں بھی ایک مومن کے لیے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ وہ مومنہ لوڈی سے کرے، مشرکہ لوڈی سے نہیں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ کتابیہ کا کیا حکم ہے؟ لوڈی تو کتابیہ بھی ہو سکتی ہے نا، اہل کتاب میں سے، جس سے نکاح کی اجازت ہے۔ تو لوڈی کے حوالے سے بھی اجازت ہے اصولی، لیکن مستحسن نہیں ہے۔ لوڈی ہی سے مستحسن نہیں ہے، اصل معیار مطلوب تو بتایا گیا کہ آزاد مومن عورتوں سے کرو، مجبوری میں اس سے کرو۔ اور آگے پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ یعنی اس طرح جو لوڈیوں سے کرو گے تو تم اس وقت ایمان کا پاس و لحاظ کر کے کر رہے ہو یا صرف خواہش کی آڑ میں کر رہے ہو؟ کبھی کبھی کسی پہ دل آ جاتا ہے، چاہے وہ لوڈی ہے، چاہے غلام ہے، چاہے نوکرانی ہے، چاہے خادمہ ہے، کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں وارننگ ہے کہ تم نے ایمان کا پاس و لحاظ کیا یا نہیں کیا، ہے نا؟ دنیا کو تم چکمہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ خوب جانتا ہے تم جو لوڈی کو نکاح میں لا رہے ہو تو اس کے ایمان کی بنیاد پر لا رہے ہو یا کچھ اور اسباب ہیں۔ اگر تم چکمہ دو گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا۔ بعضکم من بعض، اللہ نے خود اجازت دی ہے کہ مومن لوڈی سے تم نکاح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن لوڈی مومن ایمان والی ہے، تم بھی ایمان والے ہو، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، تم بھی آدم کی اولاد ہو، تو دونوں کا جوڑ بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے یا تم نے کچھ اور نیت کر رکھی ہے جو ایک مومن کی نیت نہیں ہو سکتی کہ وہ صرف شہوت کی تکمیل کے لیے نکاح کرے، تو یہ چیز قابل گرفت ہو جائے گی۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ لوڈیوں سے نکاح کی اجازت تو ہے، لیکن فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے نکاح کرو ان لوڈیوں کے مالک کی اجازت سے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی اپنی لوڈی ہے، لوڈی والا تو لوڈی بیچ کے تو وہ شادی کے لائق بن سکتا ہے، تو وہ لوڈی سے کیوں کرنے جائے گا؟ اپنی لوڈی سے اللہ کی پسند آ گئی ہے، رکھے اس کو، ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عمومی طور پر اگر صلاحیت نہیں ہے تو وہ دوسرے ہی کی لوڈی سے کرے گا، اس لیے وہ بات کہی گئی ہے۔ ہاں 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 ہاں، تو خطاب سارے اہل ایمان سے ہے نا، تو سارے اہل ایمان کی ملکیت میں جو ہو، سارے اہل ایمان سے جو قولاً لفظ اوپر آیا ہے، ہاں ہاں، اصل خطاب تو ان سے ہے۔
تو وہ بھی جو لوگ کی ایمان والے ہیں انہی کو نا اسلامی احکامات دیے جائیں گے، جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے ان کو اسلامی احکامات دیے جائیں گے، تم کو عمل درآمد کرنا ہے۔ تو تعاون میں جیسے وہ ٹھیک ہے، اہل ایمان میں سے جو قدرت نہیں رکھتے وہ اصل مخاطب ہے، لیکن ہیں تو وہ اہل ایمان، وہ چاہے کہیں کے ہوں، کہیں کسی سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن مخاطب تو اہل ایمان ہی ہیں۔ تو یہ پوزیشن کیسے بنے گی کون پوزیشن؟ کہ ان کے ملکیت میں لاؤڈی بھی ہو ہاں، اور وہ نکاح کی استطاعت بھی نہ رکھتے ہو؟ میں نے کیا کہا آپ نے سمجھا نہیں۔ میں نے یہ کہا کہ اگر اس کے پاس خود لوڈی ہے تو وہ تو اس کی لوڈی خود اس کے لیے کافی ہے، یا ہے اپنی لوڈی کو بیوی بنا کے رکھ لے، یا یہ کہ اس کو بیچ کر کے انتظام کر لے اور پھر وہ کسی سے بھی شادی کر لے۔ اس لیے وہاں اجازت کا سوال ہی نہیں اٹھے گا، سوال اس ہاں فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ہاں ٹھیک۔ لاؤڈی تو اسی کی ہے، ارے اسی کا مطلب ایک آدمی کے حوالے سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ اسی کی ہے، تعاون جو ہے تولن بھی ایک آدمی کے حوالے، سب جمع کا صیغہ ہے، ان تبتغوا جمع کا صیغہ ہے، ملکت ایمانکم کم جمع کا صیغہ ہے۔ یہ تو بحیثیت مومن سماج، مومن معاشرہ، اسلامی معاشرہ گفتگو ہو رہی ہے نا، اس میں کوئی رکھ بھی سکتا ہے، کوئی نہیں بھی رکھ سکتا ہے، تو اصل مخاطب وہ ہیں جو نہیں رکھتے ہیں۔ وہ لفظی ہیر پھیر میں مت پریشان ہو، اصولی بات یہ ہے کہ ہے دروازہ کھلا ہوا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو مالک ہے اس سے اجازت لی جائے۔ اور وہاں بھی وہ میں نے پہلے بتایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کو ان کا اجر یعنی ان کی مہر دو معروف کے مطابق۔ یہ نہیں کہ لوڈی ہے ایکسپلائٹ جیسے کرتے ہیں، تھوڑے سے کام چلاؤ تو اس کی مہر بھی تھوڑی سی دے کر کے ٹرخا دو، یہ نہیں۔ جو معروف ہے مہر کے لیے جتنا عموماً دیا جاتا ہے اتنا دینا چاہیے، اگر کسی لوڈی سے بھی نکاح کر کے لا رہے ہیں تو۔ اب اس معروف کی تعریف کیا ہوگی؟ جیسے ہمارے سماج اور معاشرے میں معروف کی تعریف یہ ہوتی ہے، ہمارا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے رشتہ داروں کی مہر 50,000 ہوتی ہے، تو ہم اگر کسی سے نکاح کریں تو توقع رکھی جاتی ہے کہ ہم بھی مہر اتنا ہی دیں گے۔ لیکن کوئی اگر مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو ان کے یہاں 25,000 رکھی جاتی ہے، تو وہاں اگر کوئی شادی کرے تو وہاں معروف یہ ہوگا کہ وہاں 25,000 مہر رکھی جائے گی۔ کوئی بڑا سیٹ آدمی ہے، لاکھ رکھتا ہے، تو وہاں معروف یہ ہوگا کہ 60 لاکھ روپے مہر رکھی جائے گی، تو وہ اسٹیٹس کے لحاظ سے معروف طے ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ایمان حکم میں جو تم ہے زمین لوٹ رہی ہے، ہاں، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ سارے اہل ایمان کی طرف، سارے اہل ایمان، خود اس کی اپنی لوڈی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور اہل ایمان کی بھی ہو سکتی ہے جو مجبور نہ ہو لیکن وہ لوڈی رکھتا ہو، اس کی لوڈی سے بھی کی جا سکتی ہے نا۔ بس یہ کہ لوڈی سے کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس سے کرنے میں مسائل کم ہیں، اسکوپ زیادہ ہے۔ تمہارے پاس وسائل کم ہیں، تم آزاد سے نہیں کر سکتے تو ان میں سے کسی سے کر سکتے ہو۔ یہاں 2 کے بجائے 3 شرطیں ہیں، وہ خاص طور سے دیکھیے۔ محسنات، غیر مصافحات، ولا متخذات اقدان۔ محسنات کا مطلب تو ہم لوگ جان گئے ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی، یعنی جس لوڈی سے ہم کر رہے ہیں اس لوڈی کے بارے میں کم سے کم اتنا کنفرم کر لینا چاہیے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، شادی شدہ نہیں ہے، ورنہ ایک سے کسی سے اس کی شادی ہے ہم بھی شادی کر لیں گے تو پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز غیر مصافحات، یعنی وہ نیچر کے لحاظ سے صرف شہوت رانی چاہ رہی ہو، ایسا نہیں۔ بہت ساری بگڑی لڑکیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہ تو پورا ایک اڈا ہی چلتا اور چلاتی ہیں، جو چکلے چلتے ہیں، چکلے ہمارے یہاں کی زبان میں ہے نا، تو ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا متخذات اقدان،
اب اتخاذ معنی تو ہوتا ہے بنانا، اور خدن معنی ہوتا ہے آشنا، اس کی جمع ہے اخدان۔ آشنا بنانا یعنی کسی سے اس کی خاص آشنائی نہ ہو۔ یہ دونوں لفظ بظاہر ملتا جلتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو پیشہ ور ہوتے ہیں جو کسی سے بھی اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، زنا کے میدان میں پیشہ ور ہوتے ہیں جو پیسہ دے آئے، لطف اٹھائے اور جائے۔ اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی خاص سے قربت ہو گئی ہے، شادی تو نہیں کی لیکن اس سے تعلق بنائے ہوئے ہیں۔ زنا کی شکل اور بدکاری کی شکل یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ تو یہ آشنائی والی جو شکل ہے کسی خاص سے آشنائی، یہ نہیں کہ مارکیٹ کھلی ہے جو آئے۔ اور مصافحات والی جو شکل ہے وہ کسی سے بھی آشنائی، کسی سے بھی شہوت کی تکمیل ہے نا، جو آئے، کسی خاص کے ساتھ وفاداری نہیں، لیکن وہ وفاداری ہو یا یہ وفاداری ہو، دونوں غلط ہیں۔ اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نکاح کا جو اصل مقصود ہے نسل کی بقا، وہ ماری جاتی ہے۔ زنا کے اڈے پہ جا کے کوئی خواہش پوری کرے تو جو بچے ہوں گے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، نسل کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، نسل کے نسب کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جو یہ صلاحیت دی تھی کہ نسل چلے تو وہ قوت اور وہ صلاحیت تو یوں ہی برباد جاتی ہے۔ چاہے وہ مرد کی قوت صلاحیت ہو چاہے عورت کی ہو، زنا کی صورت میں تو وہ برباد ہی جاتی ہے۔ کسی ایک سے آشنائی ہو یا ہزار سے آشنائی ہو، برباد ہی جاتا ہے، کوئی ذمہ داری لینے کو تو تیار ہوتا نہیں۔ لیکن نکاح کے ذریعے جو ایک معاشرتی اور تمدنی زندگی ڈیولپ ہوتی ہے، وہاں تو مرد اور عورت دونوں ذمہ داری لیتے ہیں، دونوں اس سلسلے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ مرد کما کے لاتا ہے، نگرانی کرتا ہے، عورت دیکھ بھال کرتی ہے اور سارے انتظامات کو سنوارتی ہے۔ تو اب یہ جو شکل ہے، اس شکل میں گویا جو مقصود ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ تم جب لونڈیوں سے شادی کرو تو یہ تینوں چیزوں دیکھو کہ اس کی کسی اور سے شادی تو نہیں ہے، وہ شہوت رانی کی مرد میں مبتلا تو نہیں ہے، زناکاری کے اڈے سے وابستہ تو نہیں ہے، اور کسی خاص سے اس کی آشنائی تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شادی نہیں ہے لیکن تعلق ہے تو وہ بھی خطرناک ہے۔ اسی کو کہا گیا ولا متخذات اخدان۔ اب اگر کہا آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فیضا احسننا، پس جب تم اسے انہیں محفوظ بنا لیا جائے، پس جب انہیں محفوظ بنانے، جب ان سے نکاح کر لیا جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اس کے بعد اگر وہ کیا کریں؟ بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی زنا کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ، تو اس صورت میں وہ سزا کی مستحق ہوں گی۔ کتنی سزا؟ آدھی سزا جو آزاد عورت کو دی جاتی ہے۔ اب وہ سورہ نور میں بیان ہوا ہے کہ آزاد عورت اگر زنا کرے گی تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ کیا کیے جائیں گے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب یہ جو 100 کوڑے مارے جائیں گے اس کا آدھا کیا ہوگا؟ 50 کوڑا، تو گویا اسے 50 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ کیوں یہ رعایت ہے؟ یہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آزاد عورت ہوتی ہے اس کے لیے تحفظ کے زیادہ سامان ہوتے ہیں، اور جو لونڈی ہوتی ہے اس کے لیے تحفظ کا اتنا سامان نہیں ہوتا۔ آزاد عورت اپنے گھر میں بیٹھی رہتی، اس کا سارا انتظام کر کے دیا جاتا ہے، اور لونڈی سے تو کام لیا جاتا ہے، اس کو باہر بھی نکلنا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کس سے واسطہ کس سے نہیں واسطہ۔ اس صورت میں خطرات ہیں، کمزوری کا صدور
اس لونڈی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور باہر اگر وہ جاتی ہے تو دوسرے جبر بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آزاد عورت کی جو بھی ضروریات ہیں اس کے لیے تو سارا انتظام موجود ہے، لیکن لونڈی کی ہر ضرورت کا خیال مالک رکھتا ہو، اس کے امکانات کمزور ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اپنی بیوی کی طرح تو اس کا خیال کوئی نہیں رکھتا، لاکھ دعوے ہوں، لاکھ ہدایات ہو، لیکن ریئر کیس ایسے ملیں گے۔ اس صورت میں کبھی کبھی وہ اپنی ضرورت کے لیے بھی مجبور ہوتی ہے اور طرح طرح کی خرابیوں میں یا بگاڑ میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اس طرح کی جو رعایتیں ہیں وہ صورتحال کے لحاظ سے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لونڈیوں سے اجازت دی گئی نکاح کرنے کی، یہ اجازت بھی سوچ سمجھ کے یوز ہونا چاہیے، جب بڑی اشد ضرورت ہو تب، ورنہ معقول طریقہ کچھ اور ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ذالک لمن خشی العنت منکم، یعنی لونڈیوں سے شادی کی یہ اجازت کیا ہے؟ اس شخص کے لیے ہے جسے ڈر ہو انت کا۔ اب یہ انت کیا چیز ہے؟ انت کا مطلب ہوتا ہے نقصان یا پریشانی، یعنی اگر نکاح نہیں کیا تو وہ کسی نقصان میں مبتلا ہو جائے گا یا پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب پریشانی کی ایک شکل تو یہ کہ بدکاری کی طرف جا سکتا ہے، اور دوسری شکل یہ بھی ہے کہ جو لوگ شادی بہت دنوں تک نہیں کرتے ہے نا، ان کی صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے، معالجوں سے پوچھ لیجئے، ان کی صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں، تو وہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب وہ منفی اثرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے، تو اس صورت میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نقصان ہے وہ دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، بہکنے کا بھی اور طبی اور صحت کے نقطہ نظر سے بھی۔ تو کسی طرح بھی نقصان کا خطرہ ہو تو لونڈی سے نکاح کر لے تاکہ اس نقصان سے بچ جائے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کر سکو، اپنے اوپر کنٹرول کر سکو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یرید اللہ لیبین لکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اتنی تفصیل سے بہت ساری باتیں بتا دی، کس لیے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنی ساری بات کھول کے رکھ دے تاکہ تم کو کہیں کوئی ڈاؤٹ، شبہہ یا اشکال نہ رہے، ہے نا۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کر دے ان طریقوں کی طرف، سنت کی جمع ہے یہ سنن، طریقہ، ان طریقوں کی طرف جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو لوگ پہلے گزرے ہیں انہوں نے کیا بہتر طریقے اپنائے اس کی نشاندہی تمہیں کر دے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر رحم فرمائے، مہربان ہو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب آگے دیکھیے ایک اور خاص بات بتائی جا رہی ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو شہوات کی اتباع کرتے ہیں یا شہوات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم مائل ہو جاؤ یا جھک جاؤ، بہت زیادہ جھکنا یہ لفظی معنی ہے۔ مائل ہونا اردو میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں، کسی کی طرف خاص جھکاؤ ہو جائے یا تعلق ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں وہ اس کی طرف مائل ہو گیا۔ اب یہ جو بولتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جو دوسری طرف توجہ ہونی چاہیے تھی، جو دوسری چیزوں کا خیال ہونا چاہیے تھا، اس کو اس نے کیا کیا؟ رد کر دیا یا ریجیکٹ کر دیا۔ تو اب یہاں یہ بتانا ہے
کہ جو شہوت پرست لوگ ہوتے ہیں وہ شہوت کے چکر میں جو دوسری ذمہ داریاں ہیں اور دوسرے تقاضے ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور ایک طرف جھک جاتے ہیں، صرف شہوت کو پورا کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور جو دوسرے مقاصد ہیں، دوسرے اہداف ہیں، دوسرے گول ہیں، اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے یہ ساری چیزیں بتا دی کہ تم غافل نہ ہو، تمہارے لیے صحیح راستہ کلیئر رہے، صحیح ٹریک واضح رہے، اور تم اپنی خواہش بھی پوری کرو اور جو دوسرے مقاصد ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ اب اس کے آگے ایک جملہ کہہ کر کے اس کی وضاحت کی ہے اللہ نے، کیا؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہلکا کر دے۔ تخفیف معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلکا کرنا۔ خفیف معنی ہلکا ہوتا ہے، تخفیف معنی ہلکا کرنا۔ کیا ہلکا کر دے؟ مثلا تمہارے لیے حرمت کو محدود رکھا اور حلت کو پھیلا دیا تو راستہ وسیع ہو گیا نا، میدان کھلا مل گیا۔ اسی طرح تمہارے لیے آزاد کے بجائے لونڈی سے بھی نکاح کا دروازہ کھول دیا، اجازت دے دی، اپنی ہو تو غیر کی ہو تو بھی اس کی اجازت سے، یہ بھی تو ہلکا کرنا ہوا۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ نہیں ہے تمہارے پاس صلاحیت تو مت کرو شادی، تو پریشانی ہوتی اور سماج میں فساد اور بگاڑ پھیلتا۔ اسی کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں جو بتائی ہیں اور اس کے ذریعے تمہارے لیے میدان کشادہ کر دیا ہے اور تمہارے لیے راہیں آسان کر دی ہیں، مقصود یہ ہے کہ تمہارے لیے تم سے جو بوجھ ہے یا پریشانی ہو سکتی تھی اسے ہلکا کر دے، اور کھول دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور۔ اب کمزور پیدا کیا گیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کمزور پیدا کیے گیا مطلب تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جسمانی حالت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اسی کو نا کمزور کہتے ہیں۔ یا اور تھوڑا سوچیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کی جسمانی حالت کے ساتھ ساتھ اگر اس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو وہ کمزور ہے۔ اور اس کے آگے اگر ہم تھوڑا سا سوچیں گے تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مختلف اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے زندگی کے مختلف مراحل میں وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ بیمار پڑ گیا تو محتاج ہو گیا، کوئی اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا تو محتاج ہو گیا، کوئی آفت ٹوٹ پڑی تو محتاج ہو گیا۔ تو اب یہ ساری احتیاج تو اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتی رہتی ہے۔ اب ایسے میں اگر ہر حکم بالکل سختی سے نافذ کیا جائے گا تو اس پہ عمل درآمد کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ یہ ہے انسان کی کمزوری۔ یہ ساری کمزوریاں اپنی جگہ مسلم، اور اس کے لحاظ سے اللہ نے رعایتیں رکھی ہیں۔ صحت مند کو تو نماز پڑھنی ہے، لیکن مریض کے لیے رعایت ہے۔ صحت مند کو تو مسجد جانا ہے، مریض کے لیے ہے کہ گھر پہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ صحت مند کو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، مریض بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، نہیں بیٹھ سکتا تو سوئے سوئے پڑھ سکتا ہے۔ صحت مند کو تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن مریض ہے تو بعد میں رکھ لے۔ پہلا دروازہ تو یہ ہے۔ اب بعد میں رکھنے کا چانس نہیں ہے تو فدیہ دے دے۔ تو ان ساری چیزوں کی رعایت تو اللہ نے کی ہے انسانی کمزوریوں کی وجہ سے، لیکن اس کے آگے یہاں جس سیاق میں گفتگو ہو رہی ہے اس سیاق کو سمجھیے۔ یہاں تو ہو رہی ہے جنسی خواہش کے سیاق میں، تو جنسی خواہش کی تکمیل بھی تو کمزوری ہے۔ اگر اس میں اس کو کوئی
گنجائش نہیں دی جائے گی تو بھی تو وہ گڑبڑ کر سکتا ہے، کرتا رہتا ہے جہاں بھٹکتا ہے۔ اور اس سے آگے آپ دیکھیے سمجھنے کے لیے، تاریخ کے جتنے قصے آپ پڑھیں گے ہے نا، ہر قصے میں یہ ملے گا کہ کوئی بھٹکا، اس کے پیچھے اس کی یہی کمزوری تھی۔ حابیل قابیل کا جھگڑا یہی کمزوری تھی۔ اور بھی بہت سارے قصوں میں آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ جتنی ناولیں تیار ہوتی ہیں وہاں بھی کمزوری کے طور پہ عورت ہی کو نچایا جاتا ہے، اسی کی چکر میں ہر ایک کے اپ ڈاؤن کو دکھایا جاتا ہے۔ اور تاریخ انسانی پہ غور کریں گے تو دشمن اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے اسی جنسی خواہش کی کمزوری کا حربہ یوز کرتا ہے۔ بھیج دی اپنی حسین عورت، بھیج دیا کسی اور کو، لگا دیا کسی کو اس کے پیچھے، اور اس کے بعد برباد کر کے چھوڑ دیا۔ تو یہ لفظ ایسے دیکھنے میں تو سادہ سا ہے، لیکن اس میں یہ سارے آسپیکٹ اور یہ سارے پہلو آ جاتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہاں تک بات تو ختم ہو گئی عورتوں کے مسائل سے متعلق۔ اب آگے نئی بات شروع ہو رہی۔ اس سے پہلے جتنی باتیں آئی ہیں کیا تھی؟ سورہ نساء شروع ہوئی تھی، سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ایک ماں باپ کی اولاد سے پورا ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ اس کے بعد نکاح، شادی، میراث کے بہت سارے مسائل بتائے گئے، اور یہاں آ کر کے ابھی جو تذکرہ چل رہا تھا کہ آپسی تعلقات میں کہاں کہاں تھوڑا بعض چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے، کون سی حرمتیں ہیں، کون سی حلتیں ہیں۔ اسی سماجی اور خاندانی تعلق میں صرف رشتے کا تعلق یا جنسی تعلق ہی نہیں ہوتا، ہم اس سماج اور معاشرے میں رہتے بستے ہیں تو لوگوں سے ہمارا لین دین بھی ہوتا ہے، لوگوں سے ہمارے معاملات بھی ہوتے ہیں، لوگوں سے ہم ایک طرح بہت سارے معاملات میں کچھ آدان پردان بھی کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی بہت ساری بے اعتدالیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اسی مضبوط سماج یا مضبوط خاندان کو بہتر بنانے کے لیے اور کن کن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ایک دوسرے سے معاملات ہوں، لین دین کے، آدان پردان کے، وہ بھی صحیح ہوں، اس میں بھی کسی طرح کی کوئی خرابی نہ پائی جائے۔ تو اب اس حوالے سے ہدایت دی جا رہی ہے۔ تو پیچھے سے جو بحث چل رہی ہے اس کے ساتھ اگلی آیت کا جوڑ یا تعلق یہ ہے، ورنہ ہوتا کہ ابھی نکاح کی بحث چل رہی تھی، ابھی تجارت کی بات ہو گئی، لین دین کی بات ہو گئی، کیا جوڑ؟ لیکن وہاں سے جب آپ چلیں گے تو آپ کو خوب سمجھ میں آئے گا کہ اسلامی معاشرے کو بنانے سنوارنے کے لیے جن جن پہلوؤں پر توجہ کی ضرورت تھی، جو جو بگاڑ پایا جاتا تھا، سب کی اصلاح کے تناظر میں یہ ہدایات دی جا رہی ہیں، تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال نہ کھاؤ یا نہ استعمال کرو، بینکم آپس میں، بالباطل باطل کے ذریعے۔ اب باطل ایسا لفظ ہے کہ ہر غلط پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ آپ باطل ترجمہ کر دیں تو بھی یا ناحق ترجمہ کریں تو بھی ہر اس پر آ جائے گا۔ اب نہ اپنے مال کو آپس میں کھاؤ باطل کے ذریعے، تو باطل سے کیسے کھاتے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے کھائیں گے تو باطل ہو جائے گا، اور کیسے کھائیں گے تو باطل نہیں ہوگا؟ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ناجائز کوئی چیز ہوتی کیسے ہے؟ اچھا، حق مارا جائے۔ حق مارنے کی شکلیں کیا ہیں؟
مثلاً ہم نے ان سے یہ طے کیا کہ 1 کلو شکر 35 روپے میں ملے گی. اب انہوں نے 35 روپے تو دے دیے، لیکن میں اس کلو میں سے 900 گرام ہی دے رہا ہوں، تو جو 100 گرام ہم نے نہیں دیا یہ ہے ناحق، یہ ہے باطل. ایک تو شکل یہ ہے. اسی طرح ہم سے ان سے طے ہوا کہ آج آپ 100 روپے دیجئے، ہے نا، کل آپ کو میں 100 روپے کا غلہ بھجوا دوں گا. اب کل ہم نے نہیں بھجوایا، 1 ہفتے تک نہیں بھجوایا، اب یہ جو لیٹ کر رہے ہیں ہم، یہ بھی ناحق ہے. اس نے تو طے کیا تھا کل ملنا ہے نا، اور آپ 1 ہفتے 1 مہینے لیٹ کر رہے ہیں. چاہے آپ پورا غلہ بھجوا دیں گے، لیکن یہ لیٹ آپ کا غلط ہے. اس کی وجہ سے اس کے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں. وہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، اپنے لین دین کو القط بھی کر سکتا ہے جب وقت پر وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. کل تک تو وہ القط نہیں کر سکتا، لیکن کل کے بعد لیٹ ہوا تو القط کر سکتا ہے، رد کر سکتا ہے. ویسے ہی باطل کا اور بھی طریقہ ہے. رشوت دے کر کے کسی کا حق ہم اپنے نام کروا لیتے ہیں، وہ باطل نہیں ہے. ہم جا کر کے کسی کے گھر میں چوری کر کے مال لے آتے ہیں، مال تو ہمارے پاس آ گیا، ہم یوز کریں گے، ناحق یوز کریں گے، وہ باطل نہیں ہے. تو جتنے بھی آمدنی کے ذرائع ہو سکتے ہیں جو ہم دوسروں سے حاصل کریں، چاہے چوری ہو، خیانت ہو، ڈاکہ ہو، ایکسپلائٹیشن ہو، یا اور وعدے خلافی ہو، جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں سب بالباطل میں شامل. اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ناحق کے دائرے میں چلا جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ناحق کے دائرے میں جائے تو ہائی لیول پر ہو، اور کوئی چیز لو لیول پر ہو، لیکن وہ ہے ناحق، وہ ہے باطل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. عام طور سے جو معاملات میں جھگڑے ہوتے ہیں اسی باطل کی وجہ سے. اگر لوگ اصولی طور پہ جو کچھ بھی طے ہو اس کو فالو کریں، کوئی جھگڑا ہوگا. لیکن زیادہ کے چکر میں عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ گڑبڑ کرتے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی اور اصولی بات یہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہو کیسے؟ آگے بتایا گیا ہے کیسے ہو. کیا بتایا گیا؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یعنی جو بھی آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ ہو وہ آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی سے ہو تو ٹھیک ہے. اور اگر رضامندی کے خلاف ہو، دھوکہ دے دیا، اس پہ کوئی راضی ہوگا؟ وعدہ خلافی کی راضی ہوگا؟ کسی کا چرا کے لے آئیں گے راضی ہوگا؟ کسی کو کم دیں گے راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر آپ کو کم دینا ہے تو آپ پہلے بتا دیں کہ 35 روپے کا 900 گرام ہی ملے گا. وہ اگر راضی ہے، لے رہا ہے تو ٹھیک ہے. ہاں، کچھ بھی ہو. تو اس طرح لین دین کے لیے یہ ایک اصول بتایا گیا. اس کے بعد دوسری بات کیا کہی گئی؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے کو قتل نہ کرو. نفس مانے جان، انفس اس کی جمع ہے. تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. اب اس کا ایک مفہوم تو نکلتا ہے خودکشی نہ کرو. اپنی جان کو قتل کرنے کا مطلب خودکشی کرنا ہے. لیکن دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں جو لڑتے بھیڑتے ہیں ناحق، اس کے نتیجے میں بھی تو ہم ایک دوسرے کو آپس ہی میں قتل کرتے ہیں نا. تو آپس میں اس طرح کی خانہ جنگی نہیں ہونی چاہیے. اختلاف ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے اصولوں کی بنیاد پر. اگر اصولوں سے ہٹ کر کے کوئی معاملہ ہوگا تو پھر تو ہر ایک اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اپنا ہتھیار استعمال کرے گا اور اس کا نقصان تو اٹھانا پڑے گا. تو یہ دوسری ہدایت اصلاً اس تناظر میں دی گئی ہے
کہ جہاں یہ پہلی بات پوری نہیں ہوگی وہاں لامحالہ یہ دوسری صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جھگڑا ہوتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پوری ہوگی تو اس کی نوبت نہیں آئے گی، اور نہیں پوری ہوگی تو اس کی نوبت آنی ہے۔ تو نہ وہ کرو نہ یہ کرو، دونوں سے باز آ جاؤ، نہ وہ کرو نہ یہ کرو، دونوں سے باز آ جاؤ۔ ان اللہ بکم رحیمہ، بے شک اللہ تم پہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس اصول کو فالو کرو گے تو تم عافیت میں رہو گے، سکون میں رہو گے۔ یہ عافیت کا، امن و سکون کا ایک اصول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو یہ کام کرے گا عدواناً، دشمنی میں، ظلماً، ناحق زیادتی کرتے ہوئے، تو یاد رکھے کہ آج تو وہ کسی کو بظاہر تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے گا، لیکن کل نُصْلِیہ نارا، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، جہاں بھون ڈالیں گے۔ صلاح کے معنی داخل کرنا بھی آتا ہے اور داخل کر کے بھون ڈالنا بھی آتا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ تمہاری گرفت کرے، تم کو سزا دے، تم کو بھون ڈالے، تم کو جہنم میں رسید کر دے۔ تو یہ بات یہیں ختم کی جا رہی، یہ بات اگلے آیت میں ہم لوگ لے لیں گے جو اگلی آیت ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اور دوسری کچھ چیزوں سے بھی ہے۔ یہ جو ہم نے حصہ پڑھا ہے اس سے ہمیں 4-5 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام، اسلامی سماج اور معاشرے کے لیے عصمت کی حفاظت کو بنیادی اہمیت دیتا ہے، نسب کی حفاظت کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ اس معاملے میں کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اسلام نے انسانی کمزوریوں کے لحاظ سے کچھ لچک رکھی ہے، تو اس لچک کا فائدہ کوئی اٹھائے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن کمزوریوں کی آڑ میں کسی بھی چیز کو اپنے لیے درست اور جائز ٹھہرانے لگے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہر قیمت پر ایمان کو اولیت دیتا ہے، لاکھ مسائل سے ہی، لیکن ایمان سے دستبردار ہو کر کے اگر کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو اس کی اجازت نہیں۔ اب یہی نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، اپنی خواہش پوری کرنی ہے، ایمان کی شرط کے ساتھ جتنی گنجائش ہے دروازہ کھول دیا، لیکن ایمان کے بغیر سارے دروازے بند۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کو ایمان سے کاٹنے اور دور کرنے کے لیے پوری ایک مہم چھیڑ دی گئی ہے۔ دوستی کی آڑ میں مسلم لڑکیوں کو آوارہ بناؤ، اپنے پاس لاؤ، اور لا کر کے آنے والی نسل کی تباہی کا سامان کر دو۔ پورا کھیل چل رہا ہے بائی پلان۔ اگر وہ بات سامنے ہو تو یہ بات بھی سمجھ میں آسانی سے آ سکتی ہے، اسلام نے کیوں اتنی سختی سے اس پر زور دیا ہے۔ چوتھی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو دشمنان اسلام ہے وہ اسی آڑ سے حملہ آور ہوتے ہیں، جو کہا گیا نا یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے اس کو غلط راہ پہ ڈال دیں۔ اب فحاشی کے جتنے کاروبار چل رہے ہیں سب اسی کے لیے، وہ سمجھتے ہیں، اور اسی کے ذریعے وہ اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے چوکنا رہنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ بتائی گئی کہ باہمی جتنے معاملات ہیں اس میں ناحق سے بچنا چاہیے، حق پرست ہونا چاہیے، ورنہ آپسی جھگڑا اور آپسی میل ملاپ، آپسی سکون غارت ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔